دوسروں کے ساتھ شریک کرتے ہیں. کس بات میں؟ معبود ہونے میں، یعنی کہ عبادت میں. عبادت میں شرکت، عبادت میں برابری جو کہ اللہ کے لیے ہونے چاہیے، اس میں وہ بتوں کو شریک کرتے ہیں. اب عبادت کیا ہے؟ آپ کہیں گے نماز، تو نماز اگر عبادت ہے تو نماز تو مسلمان پڑھتے ہیں، مشرک تو نماز نہیں پڑھتے. وہ تو نماز کا ایک ٹکڑا جز ہے جو کرتے ہیں، سجدہ ہے کہ نہیں؟ اب دیکھیں ایک بندہ ہے وہ نماز پڑھنے کھڑا ہو گیا، اس نے رکوع نہیں کیا، اس نے رکوع نہیں کیا، قیام کیا، سجدے کیے، تحیات بیٹھا، سلام پھیرا. اب کیا ہے، اس کی نماز ہو گئی؟ اس کا مطلب جب نماز نہیں ہوئی تو اس نے عبادت نہیں کی، اس نے عبادت نہیں کی. حالانکہ اسی نماز کا جس نے قیام بھی کیا، سجدہ بھی کیا، وہی سجدہ ایک مشرک کرتا ہے، وہ عبادت کہلا رہا ہے. مسلمان کا وہ سجدہ جو رکوع کے بغیر ہے وہ عبادت نہیں کہلایا. ادھر وہ سجدہ جو مشرک کر رہا ہے وہ عبادت کہلا رہا ہے. اس کا مطلب ہے کہ عبادت کی کوئی تعریف ہے کہ جس کے تحت مسلمان جب اس تعریف میں پورا اترے اس کا عمل تو وہ عبادت کہلاتا ہے، اور کافر کا عمل اس پہ پورا اترے تو وہ عبادت کہلاتا ہے. اگر اس تعریف سے وہ عمل باہر ہو جائے تو پھر وہ عبادت نہیں کہلائے گا. اب عبادت کی تعریف سمجھیے گا. توجہ ہے سب کی؟ جی توجہ ہے نا سب کی؟ جی. اب مثال کے طور پر ہمارے معاشرے کے اندر آج جمعے کے اندر بھی یہ بیان ہوا تھا کہ خارجیوں نے قرآن پاک کی تلاوت کی، ان الحکم الا للہ، اور فتویٰ جڑ دیا کہ مولا علی مشرک ہو گئے. انہوں نے کیا پڑھا تھا؟ قرآن پڑھا تھا، قرآن کی تلاوت کی تھی نا، حکم صرف اللہ کا، اور مولا علی کو کہہ دیا مشرک کہ انہوں نے حکم بنا لیا بھی دونوں گروپوں کے درمیان صلح کے لیے. ایسے ہی خارجی آیا تھا حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں، اور کہنے لگا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ جہنمی جہنم سے نکلیں گے، جبکہ قرآن کہتا ہے کہ جب بھی وہ جہنم سے نکلنے کا ارادہ کریں گے تو وہ پھر اس میں پلٹا دیے جائیں گے، لوٹا دیے جائیں گے، تو جہنم سے تو کوئی بھی نہیں نکلے گا. تو اب یہاں میجر مسٹیک کیا ہوئی تھی؟ میجر غلطی کیا ہوئی؟ میجر غلطی یہ ہوئی قرآن تو پڑھا لیکن اس کے اصل مفہوم کو نہیں سمجھے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ ایسے ہی ہمارے موجودہ اس معاشرے میں مسلمانوں کے کچھ افعال دیکھ کر کے کچھ لوگ کہہ دیتے ہیں کہ یار یہ شرک کر رہے ہیں. اور شرک کس میں ہو رہا ہے؟ عبادت میں ہو رہا ہے. مثال کے طور پر کوئی مزار پہ جاتا ہے، ہاں جی، یا کسی نے 11ویں شریف دلا دی تو لوگ جو ہے وہ اس کو بعض دفعہ وہ رنگ دے دیتے ہیں. ہم نے سمجھنا ہے کہ عبادت کیا ہے، عبادت کسے کہتے ہیں. یا کسی کو ہم نے پکارا، مثال کے طور پر ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ندا کرتے ہیں، یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، اننا فی بحرہم مغرق خذ ایدینا سہل لنا اشکالنا. وہ سامنے یہی لکھی ہوئی عبارت. آپ بعض کہتے ہیں کہ رسول اللہ کو آپ پکار رہے ہیں، سرکار تو مدینے میں ہے، اتنی دور سے تو اللہ سنتا ہے اور آپ ان کو پکار رہے ہیں، لہذا یہ تو شرک ہو گیا. اب میجر بات سمجھنے کی ہے، ہم شرک تب ہوگا جب عبادت میں برابری ہوگی. برابری جب اگر برابری نہیں ہے تو پھر شرک نہیں ہوگا. شرک کا مطلب کیا ہے؟ کسی کو شریک ٹھہرانا، کسی کو برابر پہ لے آنا. تو یہ کب ہوگا؟ جب عبادت کی تعریف صادق آئے گی. اس طرح کہ اللہ تعالیٰ مشرکوں کے بارے میں فرماتا ہے یعبدون من دون اللہ. مشرک کیا کرتے ہیں؟ یعبدون من دون اللہ. مشرک جو ہے یہ اللہ کے علاوہ کی عبادت کرتے ہیں. یعنی عبادت ایک ایسا کام ہے جو اللہ کے لیے بھی ہو سکتا ہے اور
اللہ کے غیر کے لیے بھی ہو سکتا ہے۔ اب اس کی تعریف کی طرف آتے ہیں، توجہ کیجیے گا، یہ بڑی میجر بات ہے، اور انشاءاللہ آگے چل کے کچھ اصطلاحات ہوں گی، فقہی اصطلاحات، پھر ہم مسائل کی طرف جائیں گے تاکہ ہمیں مسائل کی جو ہے وہ کیا تک ہم پہنچ جائیں، اس کی اصل سمجھ آ جائے۔ اب یاد رہے، عبادت کہتے ہیں کسی کی تعظیم کرنا۔ عبادت کس کو کہتے ہیں؟ کسی کی تعظیم کرنا۔ یہ یاد رہے، کسی کی تعظیم کرنا۔ لیکن ایک بات اس میں اور ایڈ کرنی ہے ورنہ کام خراب ہو جائے گا۔ اب دیکھیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اپنے والدین کے سامنے اپنے بازو نرمی کے پھیلا دے، عاجزی کرتے ہوئے۔ اب والدین کی تعظیم ہم کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں نا؟ سارے بولے یار کرتے ہیں، نہیں کرتے تو کرنا شروع کر۔ والدین کی تعظیم کرنی چاہیے، والدین کی تعظیم کرتے ہیں۔ اچھا، بڑے بھائی کی تعظیم ہوتی ہے، دادا ابو کی تعظیم ہوتی ہے، استاد کی تعظیم ہوتی ہے، پیر و مرشد کی تعظیم ہوتی ہے، انبیاء کی، اولیاء کی، صحابہ کرام کی ہم دل و جان سے تعظیم کرتے ہیں۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی تعظیم کرتے ہیں۔ تو یہاں تک اگر بات رہے تو پھر تو کام خراب ہو گیا نا جی۔ اب اس میں ایک تھوڑی سی چیز اور ایڈ کرنی ہے، پھر عبادت کی تعریف میں مکمل ہو جائے گی اور کسی قسم کا اعتراض بھی باقی نہیں رہے گا۔ اب وہ چیز جو ایڈ کرنی وہ یہ ہے کہ کسی کی تعظیم کرنا اسے خدا سمجھ کر، کسی کی تعظیم کرنا اسے خدا سمجھ کر۔ اب توجہ کیجیے گا، کسی کی تعظیم کرنا اسے خدا سمجھ کر۔ اب دیکھیں، اب ایک پانی ہے آب زمزم شریف کا، کسی نے گلاس میں پانی لے کر آیا، جی حضرت یہ پانی پیے، اور حضرت بیٹھے ہوئے تھے، ساتھ میں کان میں کچھ کہا، حضرت فوراً کھڑے ہو گئے، اب کعبہ منہ کر لیا اور درود پاک پڑھتے ہوئے بسم اللہ شریف پڑھتے ہوئے پانی پی گئے۔ پانی کا ادب ہوا کہ نہیں ہوا؟ پانی کا ادب ہوا، تعظیم ہوئی۔ اچھا، ایک اور بندہ ہے، اس کے سامنے بھی پانی آیا، اس کو کسی نے کہا یہ گنگا کا ہے، جمنا کا ہے، اور وہ اس کی تعظیم کے لیے کھڑا ہو گیا۔ آپ بتائیں، اس نے تعظیم کی نا؟ ادھر آب زمزم والے نے بھی تعظیم کی، ادھر گنگا جمنا والے نے بھی تعظیم کی، لیکن آب زمزم والے نے تعظیم جب کی تو آب زمزم کو خدا نہیں سمجھا۔ کیا خیال ہے؟ اس نے خدا سمجھا؟ نہیں۔ جبکہ گنگا جمنا والے سے پوچھیں، وہ کبھی باندر کو خدا بناتے ہیں، کبھی جو ہے وہ ہاتھی کو خدا بنا لیتے ہیں، کبھی سانپ کو خدا بنا، ان کا کوئی یہ خدا ہے؟ وہ کبھی گنگا جمنا کو خدا بنا لیتے ہیں۔ تو وہ تعظیم کرتے ہیں لیکن کیا سمجھ گئے؟ خدا سمجھ گئے۔ اب اللہ رب العزت جگہ سے پاک، اس کا کوئی مکان نہیں ہے جہاں پر وہ رہتا ہے۔ ہاں، اللہ تعالیٰ نے عرش پر استوا فرمایا جیسا اس کی شان کے لائق ہے۔ اب ہمارے لیے جب ہم نے سجدہ کرنا ہے، اب عرش کی پہلے گزار سننے، عرش کیا ہے؟ ہماری روح زمین، یہ کروی شکل میں جو ہے، ویسوی شکل میں، انڈے کی شکل کی طرح کی، اس کے اوپر جو پہلا آسمان ہے، اس نے پوری روح زمین کو چاروں طرف سے گھیرا ہوا ہے۔ آپ سمجھے؟ یعنی یہاں پر ہم اس وقت پاکستان میں ہیں تو ہم اوپر دیکھیں گے، یہ ہمیں آسمان نظر آ رہا ہے۔ سیم اسی طرح جب ہم امریکہ میں ہوں گے، جو کہ یہاں سے ہمارے بالکل اپوزٹ ہے، ان کے سر کی طرف جو جگہ ہے وہ تو ویسے تو ہمارے قدموں کے نیچے ہے، لیکن ان کے وہ سروں کے اوپر ہے، پہلا آسمان ہے۔ تو زمین کو پہلے آسمان میں گھیرا ہوا ہے،
یہ میں پڑھ رہا ہوں حاشیہ ساوی سورہ ملک شریف کی، یہ 4-5 آیت کی تفسیر ہے۔ جلالین کے اوپر حاشیہ ساوی ہے، اس کی عبارت میں آپ کو سمجھا رہا ہوں۔ تو زمین کے اوپر پہلا آسمان، یوں پہلے آسمان کو جو گھیرا ہوا ہے وہ دوسرے آسمان نے گھیرا ہے، یوں کرتے 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 7 آسمانوں نے ہر ایک آسمان کو اوپر والے آسمان نے گھیرا ہوا ہے، اور 7 آسمانوں کے اوپر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا عرش ہے جس نے ساری کائنات کو گھیرا ہوا ہے، جس نے ساری کائنات کو یہ ہمارا یہ یونیورس ہے، کیا اس کو کہتے ہیں؟ کائنات، یونیورس، یہ ہمارا نظام شمسی، اس کے اندر آ گیا، کہکشائیں بھی آ گئی، سب کچھ آ گیا۔ اس سب کے اوپر جس نے اس پوری کائنات کو گھیرا ہوا ہے وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا عرش ہے۔ اب اس نے تو چاروں طرف سے گھیرا ہوا ہے، وہ ایک سمت تو نہیں ہے، اور اللہ عرش پر مستوی ہے جس طرح کہ اس کی شان کے لائق ہے۔ اب ہم سجدہ کدھر کریں؟ ہم سجدہ کدھر کریں؟ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے قبلہ مقرر فرمایا کہ تم نے سجدہ کرنا ہے تو کہاں کرنا ہے؟ خانہ کعبہ کی طرف۔ حبیب پیارے، قَدْ نَرَىٰ تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ، حبیب ہم آپ کا بار بار نماز میں چہرہ آسمان کی طرف اٹھتا ہوا دیکھ رہے ہیں، اور آپ جو ہے وہ مسجد الحرام کی طرف چہرہ اقدس پھیر لیں۔ اب ہم کعبے کو سجدہ کریں، مشرک نہیں، ہندو بت کو سجدہ کرے مشرک ہے، کعبہ بھی پتھر ہے، بت بھی پتھر ہے، کعبے کی بھی تعظیم کرتے ہیں ہم کہ نہیں کرتے؟ یا تو اس کو چومتے بھی ہیں، ہاتھ بھی لگاتے ہیں، پردوں میں بھی ہاتھ لگاتے ہیں، ہو سکے تو پردے کے درمیان گھس کر کے اللہ سے معافی بھی مانگتے ہیں، ہاں جی۔ تو کعبے کی بھی تعظیم، کعبے میں لگے ہوئے پتھر حجر اسود کی بھی تعظیم، اور کعبے کو ہم نے قبلہ بنا کے اس کی طرف سجدہ بھی کیا، لیکن ہم مشرک نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہم تعظیم تو کر رہے ہیں لیکن کعبے کو ہم نے خدا نہیں سمجھا۔ جبکہ جو ہندو ہے، جو مشرک ہے، وہ بت کے سامنے جھکتا ہے، اس کی تعظیم کرتا ہے، لیکن اس بت کو خدا بھی سمجھتا ہے۔ اس بت کو کیا سمجھتا ہے؟ خدا۔ فرق سمجھ آ رہا ہے آپ کو؟ خالی تعظیم سے شرک لازم ہے، خالی تعظیم عبادت نہیں ہوتی۔ عبادت تب ہوتی ہے جب تعظیم کرے ساتھ میں خدا سمجھے، جب تعظیم کرے ساتھ میں خدا سمجھے۔ ایسے ہی مشکل میں پڑ گیا ہے، مدد کے لیے پکار رہا ہے، اب جب مدد کے لیے پکارا جائے گا، اگر سامنے والے کو پکارا جائے کہ یہ میری مدد کرے گا لیکن اس کو خدا نہیں سمجھتا، سامنے والے کو پکار رہا ہے لیکن اس کو خدا نہیں سمجھتا، تو یہ شرک بھی نہیں ہے، یہ عبادت نہیں ہے۔ اگر اس کو خدا سمجھتا ہے، چاہے وہ سامنے موجود ہے چاہے غائب ہے، بات ذہن میں رکھیے گا، اگر معاذ اللہ جس سے مدد لے رہا ہے، مدد طلب کر رہا ہے، مدد مانگ رہا ہے، اس کو خدا سمجھتا ہے، چاہے وہ سامنے موجود ہے چاہے وہ غائب ہے، تو ہر دو صورت یہ عبادت بن جائے گی، اور اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت کریں گے تو وہ شرک بن جائے گا۔ وہ کیا بن جائے گا؟ شرک۔ تو اب عبادت کسے کہتے ہیں؟ کسی کی تعظیم کرنا خدا سمجھ کر۔ تو اب مطلب ہوا ہم خدا سمجھ کر جس کی تعظیم کرتے ہیں وہ صرف اللہ کی ذات ہے۔ لا الہ الا اللہ کا مطلب کیا بنا؟ خدا سمجھ کر۔ کیا سمجھ کر؟ خدا سمجھ کر ہم جس کی تعظیم کرتے ہیں وہ صرف اللہ کی ذات ہے، اللہ کے علاوہ ہم کسی کی خدا سمجھ کر تعظیم نہیں کرتے۔ اور جو اللہ کے علاوہ کسی کی تعظیم کرے خدا سمجھ کر، تو اس نے عبادت میں اس کو اللہ کا شریک ٹھہرا دیا اور وہ شرک کا مرتکب ہو گیا۔ اب تعظیم کی مختلف صورتیں ہیں، سنیے گا۔ ایک ہے کہ کسی کا حکم ماننا،
یہ بھی اس کی تعظیم ہے. کوئی آرڈر کرے ہاں جی فلاں کام کرو بھائی، اس کے تابع فرما برداری کا اظہار کرنا جی، یہ اس کی تعظیم ہے. جہاں اس نے جانے کا حکم دیا وہاں جائے، جہاں جانے سے روک دیا وہاں سے رک جائے. جہاں کا آرڈر ہے، جہاں پہ حاضری اس کو مقصود ہو وہاں غیر حاضر نہ ہو. جہاں وہ تمہیں حاضر نہیں دیکھنا چاہتا وہاں تم موجود نہ ہو. یہ بھی کیا ہے؟ تعظیم ہے. یہ تعظیم خدا سمجھ کے اب جب ہوگی تو کیا کہلائے گی؟ عبادت. اب سنیے گا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. میں نے نہیں بنایا انسانوں اور جنوں کو، نہیں پیدا کیا انسانوں اور جنوں کو مگر اپنی عبادت کے لیے. اللہ کیا فرماتا ہے؟ میں نے کس لیے پیدا کیا؟ اپنی عبادت کے لیے. اب عبادت جب لاگو ہوتی ہے وہ عمر ہے جب ہم بالغ ہو گئے، جب ہم بالغ ہو گئے. اب مثال کے طور پہ ایک بندہ 12 سال میں بالغ ہوا ہے، اس نے عمر پائی ہے 80 سال. ٹھیک ہو گیا جی؟ کتنے سال بلوغت کے اس کے گزرے؟ کتنے سال وہ بالغ رہا؟ 68 سال، 68 ایئرس وہ بالغ رہا. اللہ فرماتا ہے میں نے پیدا کیا اپنی بندگی کے لیے. یعنی 68 سال میں ہر سال اس میں ہر دن، اب وہ دنوں میں آپ ڈیوائڈ کر لیں کتنے دن بنتے ہیں، ان دنوں میں ہر 24 گھنٹے کا ہر گھنٹہ اور ہر گھنٹے کے 60 منٹوں میں سے ہر ایک منٹ اور ہر منٹ کا 60 سیکنڈوں میں سے ہر ایک سیکنڈ. کوئی ایسا سیکنڈ ان 68 سالوں میں اس کے لیے ہم نے نہیں چھوڑا کہ وہ ہماری عبادت سے باہر ہو جائے. مطلب سمجھے؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ. میں اس کو ذرا سمجھا دوں اس کو مطلب کیا ہے، لکھ کر آپ کو سمجھاتا ہوں. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. آپ نے اتنا سخت حکم کیسے آپ نے بیان کیا؟ ایک سیکنڈ کی بھی گنجائش نہیں ہے. میں بھی عرض کرتا ہوں، عربی کا قاعدہ ہے، لغت عرب کا قاعدہ ہے، گرامر، عربی گرامر کا یہ قاعدہ ہے کہ جب لا آ جائے، جب ما آ جائے، لا کا مطلب ہے نہیں، ما کا مطلب بھی ہوتا ہے نہیں، لیسا کا مطلب بھی ہوتا ہے نہیں، ان کا مطلب بھی ہوتا ہے نہیں. اب قاعدہ یہ ہے کہ جب نفی کے بعد، جب نفی کے بعد پہلے کسی بات کا انکار ہو پھر اس کے بعد الا آ جائے، جب نفی کے بعد الا آ جائے وہاں حصر کا معنی ہوتا ہے. حصر یعنی صرف اور صرف یہی بات ہے جو الا کے بعد ہے، جو الا کے بعد ہے، پہلے والی کوئی بات نہیں. اس طرح کہ لا الہ، کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے الا اللہ، ہاں صرف اللہ عبادت کے لائق ہے. اب صرف کا معنی پیدا ہو گیا، اثر کا معنی، حکم کو گھیر دیا صرف اللہ کے لیے، یعنی ٹوٹلی عبادت صرف اور صرف کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے. اب نفی کے بعد اللہ آیا، لا معنی نہیں، الہ معبود. ایسے ہی ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. وَمَا خَلَقْتُ، نہیں پیدا کیا میں نے، نفی ہو گئی. اللہ کا پیدا کیا ہوا ہے کہ نہیں کیا ہوا؟ اللہ کہتا ہے نہیں پیدا کیا، نفی ہے. ان کو، جنوں کو اور انسانوں کو میں نے نہیں پیدا کیا اِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہاں اپنی عبادت کے لیے. اب اس کا معنی حسر کیا ہوا؟ میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. جس طرح ایک لمحے کے لیے اللہ کی ذات میں کسی کو شریک ٹھہرانا جائز نہیں ہے. جائز ہے؟
اس بندے کے لیے 68 سالوں میں کوئی 1 سیکنڈ جائز ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کو شریک ٹھہرائے اللہ کا؟ نہیں. ایسے ہی 68 سالوں کا 1 سیکنڈ اس کے لیے جائز نہیں ہے جو اللہ کی اطاعت سے اپنے آپ کو باہر کرے، اللہ کی بندگی سے اپنے آپ کو باہر کرے. اب یہ معاملہ تو بڑا سخت ہو گیا بھائی. کیوں؟ 5 ٹائم کی نماز ہے، سال بعد روزے ہیں، پیسے آئیں گے تو زکوٰۃ دیں گے، پیسے آئیں گے تو حج کریں گے. اب 5 ٹائم کی نماز کے بعد ہم کون سی نمازیں پڑھتے رہے بھائی؟ ہم نے تو بچے بیوی پالنے ہیں، ہم نے کاروبار کرنا ہے، ہم نے کھانا کھانا ہے، ہم نے بازار میں نکلنا ہے، ہم نے سونا بھی ہے، نیند بھی کرنی ہے، سارے معاملات کرنے ہیں زندگی کے. اگر ہم عبادت پہ ہی لگے رہیں 24 گھنٹے نماز میں، تو سوئیں گے کب؟ 24 گھنٹے کی نماز کے ہم کے لیے نکل جائیں تو بیوی بچوں کو پالیں گے کب؟ مسئلہ بن گیا نا. کیا خیال ہے؟ بن گیا نا مسئلہ. اس مسئلے کا حل بھی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا. سبحان اللہ کہتے ہیں. اللہ کو پتا تھا میرے بندوں نے سونا بھی ہے، اس نے تخلیق کرتے ہوئے ہمارے یہ جسم کے اندر یہ چیز رکھی ہے. انہوں نے تھکنا بھی ہے، انہوں نے سونا بھی ہے، انہوں نے کھانا بھی ہے، انہوں نے پینا بھی ہے، انہوں نے سب کچھ کرنا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. سنو، میرا حبیب تمہارے لیے بہترین رول ماڈل ہے. تم اپنی زندگی کو میرے نبی علیہ السلام کی زندگی کے مطابق گزارو. تمہارا سونا بھی عبادت، تمہارا کھانا بھی عبادت، تمہارا اٹھنا بھی عبادت، تمہارا بازار میں جانا بھی عبادت، تمہارا کمائی کرنا بھی عبادت، حتیٰ کہ تمہارا شادی کرنا بھی عبادت، بیوی بچے پالنا بھی عبادت. اور آخر میں وہ ایک بات رہ جاتی ہے، یار واش روم میں ہم گئے ہیں تو کیا وہاں بھی عبادت ہو سکتی ہے؟ بالکل، وہ بھی لمحہ عبادت سے خالی نہیں ہے. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ سے کسی یہودی نے کہا بتاؤ تمہارا دعویٰ ہے ہمارا دین مکمل ہے، اور یوم اکملت لکم دینکم، دین تمہارا مکمل ہے، بتاؤ تمہارے نبی علیہ السلام نے تمہیں استنجا کا طریقہ بھی سکھایا تھا، بتایا تھا؟ تو آپ نے فرمایا سن، تو یہ کہہ رہا ہے نا مذاق کے طور پر، سنو ہمارے نبی علیہ السلام نے ہمیں بتایا ہے استنجا کیسے کرنا ہے. سرکار نے فرمایا جب استنجے کے لیے بیٹھو کعبے کو نہ تو پیٹھ کرو اور نہ ہی کعبے کو منہ کرو. اس وقت بھی کعبے کا احترام ہے، ملحوظ خاطر رکھو، ستر کو چھپا کر کے ایسی جگہ جہاں کسی کی نظر ہے نہ پڑے. تو اب خلاصہ کلام کیا نکلا؟ ہم نے سونا ہے، 8 گھنٹے کی نیند کرنی ہے، ٹھیک ہے سو جائیں جس طرح نبی علیہ السلام نے حرام فرمایا تھا. سبحان اللہ. اب ہمارے 8 گھنٹے ضائع گئے، بتاؤ وہ یا قدور کے اندر آئے کہ نہیں آئے؟ لیکن سرکار کا تصور بھی ہے ساتھ میں کہ سرکار کس طرح سوئے تھے. 8 گھنٹے کے لیے ہم بازار میں نکلے، اپنی دکان کھولی، گاہک آ رہے ہیں جا رہے ہیں، سودا دیا جا رہا ہے، خریدا جا رہا ہے، پیسے دیے جا رہے ہیں، لیکن ان 8 گھنٹوں کو ضائع نہیں کرنا. یعبدون، اللہ کی عبادت کرو، بندگی کرو. یا اللہ کیسے؟ بندگی تو ہے کہ تجھے خدا سمجھ کے تعظیم کی جائے. فرمایا ہاں نا، میرا حکم مانو، میرے حبیب کی اتباع کرو. تعظیم میری ہے، خدا مجھے سمجھ رہے ہو، رول ماڈل میں نے اپنے حبیب کو بنایا ہے. اب 8 گھنٹے تم روزی روٹی کماؤ جس طرح میرے نبی علیہ السلام نے تمہیں سکھایا ہے، جس طرح انہوں نے تجارت کی ہے. تمہارے یہ 8 گھنٹے کی یا حدود سے باہر ہے نہیں. کھانا کھانا چاہتے ہو نبی علیہ السلام کی سنت کے مطابق کھاؤ. اب خلاصہ کیا نکلا؟ خلاصہ نکلا عبادت منحصر ہے قرآن میں بھی اور سرکار کے فرمان میں. سبحان اللہ. عبادت کس کس میں منحصر ہے؟ قرآن میں بھی اور سرکار کے فرمان میں. اب ہم اپنے ان 24 گھنٹوں کو عبادت میں گزار سکتے ہیں کیسے؟ جب ہم قرآن کا مطالعہ کریں، ساتھ میں سرکار علیہ السلام کے فرامین کا بھی مطالعہ کریں. کل ہم اس عبادت کی تفصیل تھوڑی تھوڑی پڑھتے جائیں گے. آج میں اجمالاً آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں. عبادت کی 11 یعنی اقسام ہیں، کچھ کرنے والی کچھ نہ کرنے والی. عبادت کی کتنی قسمیں ہیں؟ 11. کچھ کام کرنے والے ہیں، کچھ کام کرنے والے ہیں، کچھ کام نہیں کرنے والے، وہ بھی عبادت میں ہیں. مثلا اللہ نے کسی بات سے منع کر دیا، اب عبادت کا تقاضا، بندگی کا تقاضا ہے ہم اس بات سے باز رہیں.
رکے رہیں. فرمایا جس طرح بدکاری نہ کرو. اب بدکاری سے بچنا یہ بھی عبادت ہے. بدکاری سے بچنا بھی عبادت ہے. آنکھوں کو جھکا کر کے رکھو. اب آنکھوں کو جھکا کر کے رکھنا بھی عبادت ہے. تو عبادت یہ 11 مختلف صورتوں کے اندر منقسم ہے. آج صرف میں ان کو لکھوں گا, ٹائم نہیں ہے, اور انشاءاللہ کل سے اس کی تھوڑی وضاحت بھی کی جائے گی, سمجھایا بھی جائے گا, مثالیں بھی دی جائیں گی, تاکہ آگے چل کر جب ہم احکام شروع کریں گے تو ہمیں سمجھنے میں دقت ہے نہ ہو. سب سے پہلے ہے کچھ کام ہے فرض. کچھ کام کیا ہے فرض. فرض کا مد مقابل ہے حرام. فرض کا مد مقابل کیا ہے حرام. فرض سے نیچے آ جاتا ہے واجب, اور واجب کا مد مقابل ہے مکروہ تحریمی. واجب کے نیچے ہے سنت مؤکدہ. سنت مؤکدہ کا اپوزٹ ہے اطاعت. اس کے نیچے آ جاتی ہے سنت غیر مؤکدہ. سنت غیر مؤکدہ کا مد مقابل ہے مکروہ تنزیہی. سنت مؤکدہ کے نیچے آ گیا مستحب, جس کو ہم نفل بھی کہہ دیتے ہیں. مستحب کا مد مقابل ہے خلاف اولا, اور نیچے آ جاتا ہے مباح. کیا چیز ہے مباح؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 اور یعنی جتنے بھی ہم کام کرتے ہیں نا, کرنے والے ہوں نہ کرنے والے ہوں, جو بھی ہماری زندگی کے اندر ہے, ٹھیک ہے نا, وہ ان 11 کاموں میں سے کوئی نہ کوئی ایک کام ہوتا ہے. ان 11 کاموں میں سے کوئی نہ کوئی ایک کام ہوتا ہے. فرض سے کیا مراد ہے, ان 11 چیزوں سے مراد کیا ہے, ان کی مثالیں اور ان کا حکم کیا ہے, یہ انشاءاللہ آئندہ درسوں کے اندر بیان ہوتا رہے گا. آپ پابندی کے ساتھ آتے رہیں انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ انسان کو ہمارے علم و عمل کے اندر برکت